PUBG گیم کی بندش کی منظوری کے بارے میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کوئی کردار نہیں ہے. وفاقی وزیر IT کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. PTA وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماتحت نہیں ہے. وفاقی وزیر IT امین الحق کی جانب سے کہا گیا ہے کوئی شک نہیں کہ گیم کی بندش سے نوجوان ایک تفریح اور آمدنی کے ذریعے سے محروم ہوئے. امین الحق نے کہا معاملہ عدالت میں ہے. گیم کھلنے یا بند رہنے سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. وفاقی وزیر کی جانب سے کہا گیا عدالت جو فیصلہ کرے اچھے قانون پسند شہری کی طرح اسے خوش دلی سے تسلیم کریں. امین الحق کی جانب سے کہا گیا نوجوان اور ان کے والدین یہ ضرور دیکھیں کہ کسی گیم سے کوئی منفی رجحانات تو جنم نہیں لے رہے. یہ امین الحق کی جانب سے کہا گیا. جو نوجوان اس گیم میں آگے ہیں امید ہے وہ تعلیمی میدان میں بھی آگے ہوں. یہ کہا گیا سید امین الحق کی جانب سے. نوجوان صرف کھیل ہی نہیں تعلیم کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائیں. وفاقی وزیر IT کی جانب سے کہا گیا امید ہے کہ نوجوان اپنی تعلیم اور صحت مند سرگرمیوں پر بھرپور توجہ مرکوز رکھیں گے. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ سہولت کار رہے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وسیع فیلڈ میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے بھرپور مواقع ہیں. وفاقی وزیر IT کی جانب سے کہا گیا. اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ کیپٹل TV ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر بٹ آگاہ کیجیے گا کہ وفاقی وزیر IT کی جانب سے کیا کہا گیا ہے PUBG کے متعلق. بالکل جی دیکھیے PUBG پر جب پابندی عائد کی گئی تھی تو لوگوں کو یقیناً اس بات کا انتظار تھا کہ جو وفاقی وزیر IT ہیں وہ اس معاملے کا نوٹس لیں گے. لیکن جب آج ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو PTA ہے وہ وزارت IT کے ماتحت ادارہ نہیں ہے. ان کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گیم ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ارننگ کا بھی ایک باعث تھی. لیکن ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے تو اس حوالے سے جو والدین ہیں اور اس کے ساتھ جو تمام تر پلیئرز ہیں اس گیم کو کھیلنے والے ان کو ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چیز کی امید ہے کہ گیم کھیلنے والے تمام تر جو بچے ہوں گے وہ اپنے صلاحیتیں تعلیم کے میدان میں ضرور دکھائیں گے. لیکن ان کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو اس حوالے سے کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ PTA کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ وزارت IT کے ماتحت ادارہ نہیں ہے تو اس حوالے سے جو ان کی وزارت ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گی. جی ناصر بٹ ساتھ ہی موجود رہیے گا. PUBG گیم کی بندش کی منظوری کے بارے میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کوئی کردار نہیں ہے. وفاقی وزیر IT کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ PTA وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماتحت نہیں ہے. کوئی شک نہیں کہ گیم کی بندش سے نوجوان ایک تفریح اور آمدن کے ذرائع سے محروم ہوئے ہیں. معاملہ عدالت میں ہے. گیم کھلنے یا بند رہنے سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. وفاقی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت جو فیصلہ کرے اچھے قانون پسند شہری کی طرح اسے خوش دلی سے تسلیم کر لیا جائے. نوجوان اور ان کے والدین یہ ضرور دیکھیں کہ کسی گیم سے کوئی منفی رجحانات تو جنم نہیں لے رہے. امین الحق نے کہا کہ جو نوجوان اس گیم میں آگے ہیں امید ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں بھی آگے ہوں گے. اسی متعلق مزید بات کریں گے. اینکر پرسن کیپٹل TV انیقہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیقہ نثار کہیے گا کیا کہیں گی وفاقی وزیر IT کے اس بیان پر جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ PTA وزارت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے ماتحت نہیں ہے. ابھی معاملہ عدالت میں ہے. انتظار کرنا چاہیے. دیکھیے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی بھی کہ ایک طرف ٹک ٹاک کی واہیات اور ولگر چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ٹک ٹاک کو نوٹس بھیج رہے ہیں, لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں, اور دوسری طرف PUBG آپ نے وداؤٹ وارننگ بین کر دی اور آپ نے ایک وارننگ یا بچوں کو یہ بتانے کا کہ آپ اس کی طرف اتنا زیادہ راغب نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی پڑھائی یا باقی ایکٹیویٹی سے دور ہو جائیں, ایسی کوئی وارننگ آپ نے اس بار نہیں دی. تو یہ تو بڑا ایک نا انصافی والی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹک ٹاک کو دیں گے موقع, لاسٹ وارننگ دیں گے, اور PUBG کو ہم بین کر دیں گے, فوراً ہی بین کر دیں گے وداؤٹ ٹیلنگ اینی باڈی. خودکشی کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد اس کو بین کر دیا جاتا ہے. تو مجھے اس منطق کی اور مجھے اس دوغلے پن کی سمجھ نہیں آئی. دوسرا جو امین الحق صاحب بات کر رہے ہیں, سید امین صاحب IT کے منسٹر ہیں, MQM سے تعلق ہے ان کا, خالد مقبول صدیقی صاحب کی جگہ پر آئے ہیں واپس.
کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی منسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, مان لیا آئی ٹی کی منسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آئی ٹی کی منسٹری نے اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا, معاملہ بھی عدالت میں, اب ساری چیزیں عدالت کے اندر ڈیسائیڈ ہوں گی. لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے وہ ہے کس لیے؟ یہ پب جی جو گیم ہے, آپ نے شاید سمیل کا نام سنا ہوگا, پاکستان کا ایک بہت بڑا گیمر ہے, بڑا ینگ سا لڑکا ہے. اس نے ایک اور گیم کے ذریعے کئی لاکھوں ڈالر کمائے ہیں, یعنی وہ کئی لاکھوں روپے کے اندر اگر اس کو کنورٹ کرے تو بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ارننگ کا طریقہ بن رہا ہے لوگوں کے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ان اٹ سیلف گیمنگ کی, جس کو شاید ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر کو بھی کہا گیا تھا نہیں لاؤڈ سپیکر نہیں استعمال کرنا. اب جو ہے ہمارے یہاں ایکسیپٹیبلٹی اتنی کم ہے اس طرح کی چیزوں کی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گیمنگ نہیں کرنی ہے. آپ گیمنگ کے اندر ہی بہت سارے بچوں کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں روزگار کے, جو ہم اس طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں. اسی طریقے سے گیمنگ کے ذریعے بہت زیادہ بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. اس کو آپ ذرا فزیکل گیم کے ساتھ کمپیئر کر لیجئے. کرکٹ کیا فراہم کرتا ہے؟ صرف انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے, ہر کوئی کرکٹ کی فیور میں بات کر رہا ہے. لیکن جب بات آتی ہے ورچوئل گیمنگ کی تو وہی اس کو ٹائم ویسٹ کہا جاتا ہے. تو کرکٹ کو ٹائم ویسٹ کیوں نہیں کہا جاتا؟ پب جی کو کیوں ٹائم ویسٹ کہا جاتا ہے؟ آج کل کی دنیا جس طریقے سے ساری ورچوئل طرف آ گئی ہے, وہ فزیکل کانٹیکٹ سے زیادہ ورچوئل کانٹیکٹ کی طرف دنیا راغب ہو چکی ہے. کرونا نے کچھ زیادہ ہی اور بھی دھکیل دیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر آپ ایک جگہ فزیکل ایکٹیویٹی والی گیمز کو پروموٹ کریں اور آپ ورچوئل گیمز کو بالکل بند کر دیں تو یہ تو بالکل ناانصافی ہو جائے گی. آپ ایک بیلنس کریٹ کریں, جو کہ آف کورس آئی ٹی منسٹر نے بات بھی کی ہے کہ ان کی بھی یہ توقع ہے کہ جو پب جی کھیلنے والے بچے ہیں وہ اپنی تعلیم کی طرف بھی اتنا ہی دھیان دیں گے, اپنی صحت کی طرف بھی اتنا ہی دھیان دیں گے, وچ از اے ویری ویری فیئر تھنگ ٹو سے کہ ہر چیز کا بیلنس لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آل آف اے سڈن ایک ایکٹیویٹی نوجوانوں کے لیے بند کر دیں. ایٹ لیسٹ وہ نوجوان جو ہے وہ ایک بہت نیگیٹو سوسائٹی کے اندر امپیکٹ پیدا کرنے کی بجائے ایک گیمنگ کی طرف لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی کرائم نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہے جس سے پورے معاشرے کو مسئلہ فیس کرنا پڑ جائے. ہاں, اعتدال ہر چیز کے اندر ضروری ہے, چاہے وہ پب جی کھیلنے میں ہو چاہے وہ کسی اور چیز میں ہو, لیکن اس طرح بین کر دینا جو ہے کسی گیم کو اور نوجوانوں کے ایک تفریح کے ایک طریقے کو, ایک ان کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے کو بین کر دینا, یہ میری نظر میں نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. اینکر پرسن انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنے نقطۂ نظر سے آگاہ کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ بالکل اس گیم کے اوپر پابندی لگا دینا, اس کو بند کر دینا نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ناصر بٹ خبر کے متعلق آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی لائرز فورم نے ایف آئی اے میں سنتھیا ریچی کے خلاف درخواست جمع کروا دی ہے. سنتھیا ریچی کے خلاف درخواست راجہ عمار شوکت ترک اور روہیل اشتیاق کی مدعیت میں درج کی گئی ہے. 16 جولائی کو تھانہ کو حصار میں درخواست دے چکا ہوں. راجہ شوکت ترک کی جانب سے کہا گیا ہے پولیس نے بینکنگ کورٹ میں درخواست دینے کا مشورہ دیا ہے, انصاف کے حصول کے لیے ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے, وکلا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا.